میرے گھر سے 50 میٹر کے فاصلے پر ایک واکنگ ٹریک ہے۔ میں وہاں روزانہ واک کرتا ہوں۔ میرے ساتھ سیکٹر کے بے شمار لوگ، جوان، خواتین اور بچے بھی واک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جگہ 2 سال پہلے تک اجاڑ بیابان ہوتی تھی۔ انسان تو کیا، جانور تک یہاں نہیں آتے تھے۔ لیکن پھر 2 سال پہلے یہاں تبدیلی آنے لگی۔ ٹریک بنا، اس میں ریت، چھوٹی بجری اور کنکر ڈالے گئے، پھر اسے کنکریٹ کیا گیا اور آخر میں ایک بار پھر اس پر خاکہ ڈال کر اسے چلنے اور دوڑنے کے قابل بنا دیا گیا۔ میرے محلے کے لوگ اس سے قبل واک کے لیے دوسرے سیکٹرز میں جاتے تھے، لیکن پھر یہ ٹریک بنا اور اس کا فائدہ 24 گھنٹے پورا سیکٹر اٹھانے لگا۔ میں شروع میں اسے صرف اپنے سیکٹر پر مہربانی سمجھ رہا تھا، لیکن جب غور کیا تو پتہ چلا کہ اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں نئے واکنگ ٹریکس بن چکے ہیں اور ان پر ہزاروں لوگ روزانہ واک کرتے ہیں۔ میں نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا یہ کارنامہ CDA کے چیئرمین جو سابق ہیں، عامر احمد علی کا تھا۔ یہ 2 نسلوں سے اسلام آباد کے رہائشی ہیں۔ یہ شہر کے مسائل کو سمجھتے تھے، لہٰذا یہ جب چیئرمین تھے تو انہوں نے اسلام آباد کے بنیادی مسائل حل کرنا شروع کر دیے۔ میں نے ان سے وقت لیا اور ان کا شکریہ ادا کرنے ان کے دفتر پہنچ گیا۔ یہ میری بات سن کر دیر تک مجھے دیکھتے رہے اور آخر میں آہستہ آواز میں بولے، جاوید صاحب، آپ اس شہر کے پہلے انسان ہیں جو میرے کسی اچھے کام پر صرف تعریف کرنے کے لیے میرے پاس آئے، ورنہ میں صبح سے رات تک صرف شکوے سنتا رہتا ہوں۔ مجھے ان کی آواز میں دکھ اور ہلکی سی نمی محسوس ہوئی۔ میں نے انہیں راجہ صاحب محمود آباد کا واقعہ سنایا۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ واقعہ سناتا چلوں۔ محمود آباد اودھ ریاست کی سب سے بڑی اسٹیٹ تھی۔ لکھنؤ کے ہمسائے میں واقع ہے اور امیر احمد خان اس ریاست کے آخری راجہ تھے۔ یہ عرف عام میں راجہ صاحب محمود آباد کہلاتے تھے۔ قائد اعظم کے ساتھ ان کی دوستی تھی۔ یہ قائد کے حکم پر مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور اپنی ساری دولت مسلم لیگ کے لیے وقف کر دی۔ پاکستان بن گیا۔ بھارت نے محمود آباد کو دشمن کی جائیداد کا سٹیٹس دے کر ریاست پر قبضہ کر لیا۔ راجہ صاحب بھارت سے نکلے اور کربلا میں مقیم ہو گئے۔ یہ وہاں سے 1957 میں پاکستان آئے، پاکستان کے حالات دیکھے، دل برداشتہ ہوئی اور لندن چلے گئے۔ یہ لندن میں انتقال تک ریجنٹ پارک مسجد کی خدمت کرتے رہے۔ 1973 میں 58 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ ان کی میت لندن سے مشہد لے جائی گئی اور وہاں دفن کر دیا گیا۔ راجہ صاحب 1957 میں جب پاکستان آئے تھے تو کراچی میں ان کا اپنا کوئی مکان نہیں تھا۔ یہ کسی عزیز کے گھر رہتے تھے۔ صبح اٹھ کر حقہ تازہ کرتے تھے اور صحن میں بیٹھ کر سارا دن حقہ پیتے رہتے تھے۔ ایک دن کسی نے راجہ صاحب سے پوچھا، آپ پاکستان کے محسن ہیں، آپ یہاں اس قسم پرسی میں کیوں رہ رہے ہیں؟ راجہ صاحب مسکرائے اور کہا، بیٹا، معماروں کا کام گھر بنانا ہوتا ہے، وہ ان گھروں میں رہا نہیں کرتے۔ میں نے عامر احمد علی کو یہ واقعہ سنایا اور پھر عرض کیا، آپ بھی معمار ہیں اور لوگ معماروں کی عزت نہیں کیا کرتے، ان کے کاموں میں نقص نکالا کرتے ہیں۔ آپ شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق دی۔ آپ خراب کرنے اور توڑنے والوں میں شامل نہیں ہیں۔ عامر احمد علی عمران خان کے دور میں 3 سال CDA کے چیئرمین اور نومبر 2018 سے اگست 2022 تک اسلام آباد کے چیف کمشنر رہے۔ ان کے دور میں اسلام آباد میں بے تحاشا کام ہوئے۔ 7th ایونیو انٹرچینج ریکارڈ مدت میں مکمل ہوا۔ ڈسٹرکٹ کورٹس 1 سال میں بن گئیں۔ راول ڈیم انٹرچینج، D12 تک مارگلا ہائی وے، PWD انٹرچینج، G7 اور G8 انٹرچینج، CDA ہسپتال میں 200 بیڈز کی ایکسٹینشن، کورال سے روات تک سنگل فری روڈ، IJP روڈ، آرٹ گیلری، لوٹس پارک، پورے شہر میں وسیع پیمانے پر شجرکاری، F9 پارک میں تفریح کے نئے منصوبے، پشاور موٹر وے سے ایئرپورٹ تک اورنج لائن بس، کورال چوک اور باراکو سے PIMS تک بلو لائن اور گرین لائن بسیں۔ غرض آپ جس طرف بھی دیکھیں گے آپ کو عامر احمد علی کے نقش ملیں گے۔ انہوں نے نالے تک پکے کرنا شروع کر دیے تھے اور پورے شہر میں واکنگ اور جاکنگ ٹریکس بھی بنا دیے تھے، اور اس شخص نے اس کے ساتھ ایک دیوالیہ ادارے کو 32 ارب روپے کا مالک بھی بنا دیا۔ ان تمام کارناموں کے بعد عامر احمد علی کی خدمات کی تعریف ہونی چاہیے تھی، مگر انہیں عمران خان کے کھاتے میں ڈال کر سبکدوش کر دیا گیا۔
کیا یہ اس شخص کے ساتھ زیادتی نہیں؟ ہم نے بدقسمتی سے بیوروکریسی کو بھی سیاست کی بھٹی میں ڈال دیا ہے۔ افسر بھی اب تیرے اور میرے میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ چنانچہ حکومت آتی ہے تو وہ اپنے پرانے افسروں کو سابق حکومت کے شیلف میں ڈال کر سائیڈ پر رکھ دیتی ہے۔ اس اپروچ کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ افسر ریاست کے بجائے سیاستدانوں کے ذاتی ملازم بن چکے ہیں۔ انہیں جو حکم دیا جاتا ہے یہ ذاتی ملازم کی طرح چپ چاپ اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ دفتروں میں میرٹ قتل ہو چکا ہے۔ رہی صحیح کسر نیب نے پوری کر دی۔ اس نے بیوروکریسی کی فیصلہ سازی کی ہڈیاں توڑ دیں اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج ہمارا ملک دنیا کے چوراہے میں بھیک کا کشکول رکھ کر بیٹھا ہے اور کوئی ملک اس میں چند سکے تک ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اگر اس ملک کو واقعی چلانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں میرٹ اور ملازمت کی مدت دونوں لاک کرنی ہوں گی۔ آپ بیوروکریٹس کو تیرے اور میرے میں تقسیم نہ کریں، میرٹ پر فیصلہ کریں۔ افسروں کو ٹاسک دیں، یہ اگر وقت پر ٹاسک پورا کر دیں تو انہیں پروموٹ کر دیں، اور یہ اگر اپنا ٹاسک پورا نہ کر سکیں تو انہیں ڈی موڈ کر دیں۔ دوسرا، جو بھی افسر عہدے پر تعینات ہو اسے اس کی مدت تک ہٹایا نہ جائے۔ حکومتیں بدلتی رہیں لیکن بیوروکریٹس اپنے عہدوں پر قائم رہیں، ملک اس سے چلے گا۔ اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ سارے ملازم سارا دن ٹیلی ویژن اسکرینوں سے چپک کر حکومت کا مستقبل دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ نوکری بچانے کے لیے دن بھر وزیروں کی خوشامد میں لگے رہتے ہیں۔ دوسرا، انہوں نے اپنی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کو حکومتوں کی آمد و رفت سے وابستہ کر لیا ہے۔ حکومت ہے تو یہ ہیں، یہ حکومت گئی تو یہ بھی گئے۔ آپ خود سوچئے، کیا ان حالات میں کوئی بیوروکریٹ کام کر سکے گا؟ لہٰذا میری درخواست ہے کہ آپ بیوروکریسی میں بھی فوج کا پروموشن سسٹم متعارف کرا دیں۔ افسر اگر اہل ہیں تو پھر انہیں کوئی شخص سیکٹری بننے سے نہیں روک سکے گا، اور یہ اگر کارآمد نہیں ہیں یا یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیت میں اضافہ نہیں کر رہے تو یہ میجر کی طرح سروس کے درمیان میں ریٹائر ہو جائیں، اور کوئی بھی شخص خواہ وزیر اعظم ہو یا صدر وہ ان کی نوکری نہیں بچا سکے گا۔ میری دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ مہربانی فرما کر ایکسٹینشن پر مکمل پابندی لگا دیں۔ آج حالت یہ ہے کہ ملک کا جو بھی افسر 22ویں گریڈ تک پہنچتا ہے وہ باقی 2-3 سال ایکسٹینشن کے لیے لابنگ کرتا رہتا ہے۔ اس کا زیادہ تر وقت سیاستدانوں کے خاندانوں اور بچوں کی تلاش میں ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ کام کرنے کے بجائے پبلک ریلیشن میں جت جاتا ہے۔ یوں ملک کا سرمایہ اور وقت دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، جو شخص 40 سال کی نوکری میں کوئی پہاڑ نہیں توڑ سکا وہ اگلے 2-3 برسوں میں کون سی اڑن تشتری ایجاد کر لے گا؟ اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیوروکریٹس کا گولڈن ٹائم 60 سال کے بعد شروع ہوتا ہے تو آپ پھر ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا کر 65 سال کر دیں، لیکن خدا را ملک میں ایکسٹینشن پر پابندی لگا دیں تاکہ قطار میں کھڑے لوگوں کی حق تلفی نہ ہو۔ تیسرا، ملک میں ڈیپوٹیشن پر پابندی لگا دیں۔ ملک میں حالت یہ ہے کہ ڈاکٹر ڈیپوٹیشن پر FIA میں کام کر رہے ہیں اور کسٹم آفیسر LDA اور KDA کے DG ہیں، اور PIA کے ملازمین امیگریشن میں بیٹھے ہیں۔ کیا یہ ٹرینڈ ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو پھر وزراء کو چاہیے کہ یہ اپنے اپینڈکس بھی انجینئر سے نکلوا لیا کریں۔ یہ پوسٹل سروس کے ملازموں سے اپنے ہیلی کاپٹر اور جیٹ بھی اڑا لیا کریں۔ آخر یہ بھی تو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ یہ غلطی ہرگز نہیں کریں گے، لیکن یہ پورا محکمہ اٹھا کر ڈیپوٹیشن افسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور یہ افسر دہاڑی لگاتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی محکمہ اپنی ضرورت کے افسر پیدا نہیں کر پا رہا اور آپ کو وہ محکمہ چلانے کے لیے دوسرے محکموں سے لوگ لانا پڑ رہے ہیں تو پھر اس نااہل محکمے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اسے بند کر دیں، یا پھر اس میں اتنی کیپیسٹی پیدا کر دیں کہ یہ اپنی ضرورت کے افسر پیدا کر سکے۔ اور آخری درخواست، عامر احمد علی جیسے بیوروکریٹ کام کر رہے ہیں یا جنہوں نے کام کیا، آپ کم از کم ان کی حوصلہ افزائی ضرور کریں، آپ ان کی خدمات کو ضرور سراہیں۔ یہ زیادتی ہے کہ آپ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کام کرنے والوں کو کام کی سزا دینا شروع کر دیتے ہیں، انہیں عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ کیا یہ ملک اس رویے سے چل سکے گا؟ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔
کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔